چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے 12 ربیع الاول کے فوراً بعد لانگ مارچ کا اشارہ دے دیا۔ عمران خان کی زیر صدارت تنظیمی عہدیداروں کے اجلاس میں شرکاء کو لانگ مارچ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ عمران خان بولے، حکومت مخالف مارچ عید میلاد النبی کے فوراً بعد شروع ہوگا، آپ نے تیار رہنا ہے، کسی بھی وقت اعلان کر سکتا ہوں، یہ ہمارا فائنل راؤنڈ ہے، لاکھوں کارکنوں کو مارچ میں لانا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی آج پشاور کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان اہم جلسوں کی صدارت اور ملاقاتیں کریں گے۔ اجلاسوں کی ملاقاتیں بھی ہوں گی جس میں لانگ مارچ کی تیاری سمیت پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ عمران خان، وزیر اعلیٰ محمود خان، قائم مقام گورنر مشتاق غنی، پشاور ہزارہ مالاکنڈ ریجن کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ اس سمیت ایم پی ایز اور ایم این ایز کے اجلاس کی بھی صدارت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سینئر قیادت سے ملاقات، حقیقی آزادی مارچ کی تیاریوں بارے تبادلہ خیال۔ فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا، حقیقی آزادی مارچ کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں، ملک بھر سے لوگ نکلیں گے، تمام اضلاع میں تنظیمیں مارچ کی قیادت کریں گی۔ حکومت نے ترقی یافتہ پاکستان کا سفر واپس کر دیا، ان کی توجہ مقدمات ختم کرانے پر ہے۔ ہائی کورٹ کے بارے میں نے پہلے بھی کہا، میرا بہت ہائی اوپینین ہے۔ ہم جب گورنمنٹ میں تھے، انہوں نے زبردست کیسز کے فیصلے کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف، بیان حلفی منظور۔ عمران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکی آمیز الفاظ پر توہین عدالت کیس خارج کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بادی النظر میں یہ توہین عدالت تھی، تاہم عمران خان کے رویے پر توہین عدالت کی کارروائی ختم کرتے ہیں چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف۔ مریم نواز کی بیرون ملک پرواز کی راہ ہموار، پاسپورٹ واپس لینے کی درخواست منظور کر لی گئی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ پاسپورٹ ملتے ہی مریم نواز کا جلد لندن روانگی کا امکان۔ والد میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گی۔ ذرائع کے مطابق واپسی پر نواز شریف بھی مریم نواز کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اداروں کے خلاف عمران خان کی مہم کی شدید مذمت۔ بولے، رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور اب اداروں کو بدنام کر کے اپنے جرم کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں۔ عوام کے بعد سازشی اب اداروں میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے۔ سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا۔ قانون کا سامنا تو کرنا ہوگا، مقبول ہونے کا مطلب قانون سے بالاتر ہونا کیسے ہو گیا؟ اس آڈیو لیکس جو 28 ستمبر کو آئیں، اس نے ان کی سازش کا بیانیہ بنایا گیا، بیرونی ملک سازش کا ایک پورا کھیل کھیلا گیا، اس کھیل کو بے نقاب کر دیا۔ اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا۔ آڈیو لیک میں بیرونی سازش کا ایک اور پورا کھیل بے نقاب ہو گیا۔ عمران خان نے ملک کے مفادات سے کھیلنے کا ڈرامہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی ملک کے خلاف امپورٹڈ سازش ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا طنز، بولی عمران خان اقتدار میں بے ساکھیوں سے آئے تھے، عمران خان کا کھیل ختم ہونے والا ہے، ان جیسے شخص کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا کچھ نہ کرے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ڈالر کی قیمت 200 روپے سے کم کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں ڈالر کی قدر حقیقی نہیں، آئندہ دنوں میں 200 روپے سے کم ہو جائے گی۔ اس وقت ڈالر بین الاقوامی طور پر مضبوط ہے، لیکن اپنی پالیسیوں کے تحت ڈالر کو 200 روپے سے کم پر لائیں گے۔ اپوزیشن کو ماضی میں بھی کہتا رہا، مساق معیشت کریں، عمران خان اور اس کی پوری ٹیم کے اعصاب پر میں سوار ہوں۔
اپنے تمام جماعت کو، ان کے کارکنوں کو، ان کے ووٹرز کو اور حلقے کے تمام ووٹرز کو بالعموم یہ اپیل بھی کروں گا، یہ پیغام بھی دوں گا کہ وہ بھرپور طور پر حکمران جماعت کے امیدوار کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ایک اوپن اور شٹ کیس ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے۔ جو ہم پہ تانا دیتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹڈ پارٹی ہے، ان کو چاہیے کہ یہ چور چور کا جو نعرہ لگاتے ہیں تو وہ اب چھوڑ دیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی مکمل سپورٹ کریں گے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر آئین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ایک شخص اس قابل نہیں کہ اس سے کسی سنجیدہ معاملے پر بات کی جائے۔ یوسف رضا گیلانی بولے پی ٹی آئی امپورٹڈ پارٹی ہے، فارن فنڈنگ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں انہوں نے غلط بیانی کی۔ جدوجہد کے بعد قوم کو فتنے سے آزادی ملی ہے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کا اقتدار پہ راج ہے، جنہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے، اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، بڑے بڑے ڈاکوؤں کو کھلی چھٹی دینے کے لیے قوانین کے اندر تبدیلی کی۔ ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کا ٹارگٹ صبح شام جو ہے مخالفین سے انتقام لینا نہیں ہے، عوام کی خدمت کرنا ہے۔ شہباز حکومت انتقام میں اندھی ہو چکی۔ ہماری صوبائی حکومتوں کا مقصد حریفوں سے انتقام لینا نہیں، امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ چوروں نے اپنے لیے قانون میں تبدیلی کی۔ عمران خان اپنی نہیں قوم کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ مشیر اطلاعات عمر سرفراز چیمہ کی پریس بریفنگ، بولے وفاقی حکومت کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے، جمہوریت کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا پی ڈی ایم کو شدید دھچکا۔ آزاد حیثیت میں 200 سے زائد ولیج نیبرہڈ چیئرمینز کی تحریک انصاف میں شمولیت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بولے پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتوں کے صرف نام رہ جائیں گے۔ ملک اور صوبے میں پی ٹی آئی کا مقابلہ ناممکن بن چکا ہے۔ امپورٹڈ کابینہ خیبر پختونخوا کو اپنا حق نہیں دے رہی، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا منی صلاحی کے خلاف ایف آئی اے میں درج منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج کرنے کا حکم۔ جسٹس اسجد جاوید نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ منی صلاحی کے وکیل نے دلائل دیے کہ یہ سیاسی نوعیت کا کیس ہے۔ منی صلاحی کے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں۔ اسی نوعیت کے کیس میں نیب نے تحقیقات بند کیں، پھر کیس بند کر دیا۔ نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست کا معاملہ۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے اضافی دستاویزات جمع کرانے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج درخواست پر سماعت کرے گا۔ درخواست گزار کی درخواست کو منظور کرتے اضافی دستاویزات کا ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدعا۔ وفاقی شرعی عدالت میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف جے یو آئی فے کی درخواست پر سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی۔ عدالت نے جے یو آئی کی درخواست دیگر درخواستوں کے ساتھ منسلک کر دی۔ قانون خود منظور کیا تو عدالت کیا لینے آئے ہیں؟ کیا یہ جے یو آئی فے کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جائزہ لے کر قانون بناتے؟ 5 سال پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ قانون کا غلط استعمال ہوگا؟ آپ کو پارلیمان میں بولنا چاہیے تھا۔ عدالت کے ریمارکس۔ Absolutely insufficient. We are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بالکل. بھئی آپ کی جو انفارمیشن، جو ریلیونٹ انفارمیشن وہ نہیں ہے،
اور انٹرفیسنگ نہیں ہے. تو یہ کیسا ڈیش بورڈ ہے یہ؟ کارکردگی پر عدم اعتماد. وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے ڈیش بورڈ کا افتتاح کرنے سے انکار کر دیا. تقریب سے خطاب میں بولے، ایسا ڈیش بورڈ نہیں جو مجھے اور قوم کو درکار ہے. ڈیش بورڈ پر ریئل ٹائم معلومات اپڈیٹ نہیں، اعداد و شمار کو اپڈیٹ ہونا چاہیے. وفاقی وزیر احسن اقبال وزیر اعظم کو وضاحتیں دیتے رہے. جو ڈیتھس ابھی تک اس پورے انفارچونیٹ واقعے میں سندھ میں ہوئی ہیں وہ 759 ڈیتھس ہوئی ہیں. میرے ایک صاحب ایسے دوست ہیں جو کہ یو اے ای کی ایک رائل فیملی میں ہیں. انہوں نے مجھے سے ڈیٹیل مانگی ہے. 300 گھر وہ جو ہے وہ بنا کے دے رہے، 300 لوگوں کو پکے مکانات بنا کے دے رہے. ہمارے پاس جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، این جی اوز کام کر رہی ہیں، بڑی بڑی کمپنیز کام کر رہی ہیں، برائے مہربانی آپ لوگ بھی اب جو ہے وہ زیادہ فوکس کریں. سندھ میں اب تک سیلاب سے 759 اموات ہوئیں. سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. اولین ترجیح متاثرہ علاقوں سے سیلابی پانی نکالنا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس. بولے، سیلاب متاثرین سے متعلق سارے ممالک کا مثبت رد عمل آ رہا ہے. یو اے ای کی رائل فیملی کا ایک دوست 300 گھر بنا کر دے گا. پاکستان کے مخیر حضرات بھی متاثرین کے ساتھ تعاون کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی ملاقات. پنجاب اسمبلی میں قانون سازی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال. تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال پر اظہار تشویش. پنجاب کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ جلد منظور کرنے پر اتفاق. پرویز الہی بولے، ورلڈ بینک سمیت دیگر ملکی سفراء نے نارکوٹکس کنٹرول کی کاوشوں کو سراہا. پنجاب میں اینٹی نارکوٹکس کورٹس پولیس اسٹیشن بنیں گے. اور چودھری شجاعت سے آفس ہیڈ برائے برطانوی ہائی کمیشن لاہور کی ملاقات. چودھری شافع حسین، چودھری صالح حسین اور دیگر رہنما شریک تھے. مسلم لیگ رہنما کا برطانوی ملکہ الزبتھ دوئم کے انتقال پر اظہار تعزیت. تعلقات کے فروغ اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. چودھری شجاعت کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں برطانوی امداد پر اظہار تشکر. برطانوی کرکٹ ٹیم کے دورے کو سراہا.